مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن کیوں خاص ہے؟ حضرت اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے زمین پر بغیر کپڑوں کے اتارے گئے۔ جب حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا سے کہا کہ حوا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے جن میں سے اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص گناہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 7 دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سید آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور افضل ترین ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بہترین نمونہ ہے۔ پھر مزید ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصاحب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعے سستی و غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ وہ 2 آدمیوں جو پہلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقرر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص صبح کے دن 7 اعمال کر کے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب ہے اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 دھلے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، نمبر 3 جلدی مسجد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بھی خدا کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روزے
قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھے گا وہ اگلے 60 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ اچھی طرح دھو کر غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، امام کے قریب بیٹھے، امام کے خطبے کو غور سے سنے، دوران خطبہ کو غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ جب امام بیان کرے خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ حضرت عاص بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھیں اور خوب خاموشی سے سنیں اور مکمل چپ رہیں۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شخص جمعے کے دن سورج کہف پڑے اور اس کے لیے نور روشنی ہو جائے گی، اور دو جمعے کے درمیان حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے بچایا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آگے حدیث شریف کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے جمعے کے دن دعا مانگنا، خاص طور پر دونوں خطبوں اور عصر اور مغرب کے درمیان واضح رہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جمعے کا دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمتوں اور بخششوں کا ذریعہ بنایا گیا، اسی دن سید الایام کہا گیا۔ جمعے کے دن ہی ایک ایسی مقبول گھڑی آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرمایا جاتا ہے، اور جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے، اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعے کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو اس نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ دن تو میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے اتارے گئے، ان کے جسم پر
जन्नत के पत्तों के अलावा कोई लिबास न था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गर्मी का एहसास हुआ तो रोने लगे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे गर्मी में तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुई लेकर आए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को रुई काटने का हुक्म दिया, इसका तरीका बताया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़े बुनने का हुक्म दिया और उनको उसकी तालीम दी और फरमाया कि आपने जन्नत में अपनी बीवी से तल्लक नहीं जोड़ा था, यहाँ तक कि इस ममनुआ दरख्त का फल खा बैठे और अतार दिए गए और दोनों अलग अलग सोते थे। एक वादी के एक कोने में सोता था तो दूसरा दूसरे कोने में सोता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी बीवी के और उसको इस बात का तरीका बताओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के पास आए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पूछा कि अपनी औरत को कैसा पाया, उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा पाया। नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बालिया और उनकी वालिद का नाम मलकान है। बालिया सियारी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र इनका लक़ब है जिसके मैनी सब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहने लगे। ये बहुत ही आला ख़ानदान से है और इनके आबा व अजदाद बादशाह थे। सिर्फ सारफीन ने फरमाया कि जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और उसकी कुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। मुहद्दिसीन का बयान है कि मलकान जो कि एक उसकी खज़र अलैहिस्सलाम के अलावा कोई औलाद नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम मलकान के इकलौते बेटे थे, इसलिए एक दिन ख्याल आया कि अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि ये सिलसिला नसब जारी रहे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इबादत में सारा दिन और सारी रात गुजार देते थे, इसीलिए उन्हें औरत में रग़बत ही नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम शादी नहीं करना चाहते थे, मगर आपके बाप ने आप अलैहिस्सलाम को मजबूर करके आपकी शादी एक नहायत हसीन व जमील पाकरा लड़की से कर दी। शादी की पहली रात आप अलैहिस्सलाम ने लड़की की तरफ तवज्जो ना दी और खुदा की बात में मशगूल रहे। जब सुबह होने लगी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, लोग तुमसे रात के वाक़यात पूछेंगे, मैं तुमसे गुज़ारिश करता हूँ मेरा राज़ फ़ाश मत करना और कहना कि सब मामला ठीक हैं। लड़की ने आप अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया और सुबह को वही कहा जो आप अलैहिस्सलाम ने इसी को सिखाया था। मगर लोगों का फिर भी शक हो गया और उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद से इस शुबे को ज़ाहिर किया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि दाई को बुलाकर तहकीक करवाई जाए। चुनांचे दाई को बुलवाकर लड़की की तहकीक करवाई गई और दाई ने बताया कि लड़की अभी भी कुंवारी है। दाई ने आप अलैहिस्सलाम के वालिद से हालात का इंकशाफ किया और कहा कि अपने बेटे को एक गैर बाकरा औरत मुहैया करो, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके बेटे को कुंवारी औरत में किसी किस्म की दिलचस्पी ना हो और कोई ऐसी कमज़ोरी हो जिसकी वजह से कुंवारी लड़की इनके लिए बेकार हो। चुनांचे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद ने आप अलैहिस्सलाम की शादी एक गैर बाकरा औरत से कर दी और इस औरत को हिदायत की कि सुबह उठकर रात के ठीक ठीक हालात से बाखबर कर देना। चुनांचे जब रात हुई तो फिर भी पहली लड़की की तरह इस औरत की तरफ मुतवज्जो ना हुए और सारी रात खुदा की बात में मसरूफ रहे। औरत को इस बात पर बहुत गुस्सा और जब उससे रात के बारे में पूछा गया तो इसने राज फाश कर दिया और कहा कि ये नौजवान मर्द ही नहीं है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद को जब इसकी खबर मालूम हुई तो उसे सख्त गुस्सा आया और उसने आप अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फैसला कर लिया। उसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद कर दिया और कमरे के दरवाज़ों को चुनाई और ईंट पत्थर से चुनवा दिया, हत्ता कि 2 दिन इसी हालत में रखा। दो 2 दिन बाद वालिद की मोहब्बत अपने बेटे के लिए जाग उठी और कमरे को खोलने का हुक्म दिया, मगर जब कमरा खोला गया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कमरे में मौजूद ही नहीं थे और ये बात लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बायस बनी। पूरी कोशिश के बावजूद मालकान के सिपाही आप अलैहिस्सलाम को तलाश न कर सके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत के बदौलत वहाँ से निकल कर हज़रत हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे और उनके हमरा बहरे ज़ुल्मात में जाकर अब आबे हयात नोश किया और हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के मालिक बन गए। खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को इस दरियाओं पर मुअत्तर कर दिया, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम दरियाओं में ही क़ियाम पज़ीर हो गए। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम एक जज़ीरे में नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के वतन के 2 ताजर कश्ती के हादसे में इसी जज़ीरे में जा पहुँचे। जब आप अलैहिस्सलाम नमाज से फ़ारिग हुए तो उन लोगों ने हालात बताए। जब उन्होंने गौर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया
اور باہمی تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا، پھر آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بادل کو حکم دیا کہ انہیں ان کے ملک پہنچا دو، اور بادل ان کو لے کر اڑا اور وہ اپنے ملک اپنے گھر جا پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش کر دیا۔ وہ آدمی آپ علیہ السلام کے والد مکان کے پاس پہنچا اور اس کو آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وعدے کے بند کرتے ہوئے بولا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس آدمی کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، اور جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا۔ واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اسی شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، اور کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے، اسی تباہی میں تقریباً سبھی برباد ہو گئے، لیکن صرف دو ہی انسان بچے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو فاش نہ کرنے کا یقین کر لیا، تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔